رمضان المبارک تمام مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس مہینے میں محبت سے پڑھی گئی تہجد کی نماز آپ کی ساری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک تھکی ہوئی روح، ٹوٹا ہوا دل، ایک جائے نماز اور رات کا آخری تہائی حصہ آپ کی زندگی کی تلخیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرما دیا جائے۔ کیا پتہ اس رمضان جو تم مانگو وہی تمہیں دیا جائے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل جائے۔ کیا پتہ اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے۔ کیا پتہ اس رمضان جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہارے تمام زخموں کو بھر دیا جائے۔ کیا پتہ اللہ تمہاری من پسند شے کو تمہارے نصیب میں لکھ دے اور تمہاری کہانی کو مکمل کر دے۔ تو اس رمضان تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر آپ کو واقعی کوئی چیز چاہیے نا اللہ سے، تو اس سے ایک بار رمضان میں تہجد میں مانگ کر دیکھو۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کا خیال بے وجہ تو نہیں ہوتا، کچھ تو ہوتا ہے جو ممکن ہونے والا ہے، کیونکہ رمضان میں تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے جو اس نے تہجد کے وقت مانگی ہو۔ اگر وہ نیند سے اٹھا کر تمہیں تہجد کے سجدے کی طرف کھینچ کر لا رہا ہے تو تم بھی امید رکھو، کیونکہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے جن خواہشات کا ذکر انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہ کیا ہوتا۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ مخلصی سے مانگی ہوئی دعائیں تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے، اور رمضان میں کیا گیا تمہارا تہجد کا ایک سجدہ تمہاری زندگی مکمل بدلنے کے لیے کافی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتی؟ جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے اس تڑپتے ہوئے بے قرار دل کو قرار نہیں دے سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا۔ دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت بھلا کیا چیز ہے؟ بس تمہیں بھی یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا ہے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مشکل اگر بڑی ہے تو بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تہجد میں اللہ کے سامنے اظہار کرو۔ بے شک تمہاری مشکل اللہ سے تو بڑی نہیں ہے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی تو یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادت تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے، یا یہ سوچ کر پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ یہ سوچا جاتا کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے بات تب کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل
کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کرتا ہے کہ وہ رات کے گھپ اندھیرے میں اپنی سکون دہ نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی۔ اور تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کی لگن جسے ایک بار لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اے ارض و سما کے مالک، ہمیں تہجد کی توفیق اور اس کی چاہت سے نواز دے۔